السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm right. چھبیسواں پارے کا 1/4 ہم پڑھ چکے تھے. بقیہ حصہ آج پڑھیں گے. ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے کہ ہم یہ پڑھ سکیں. اگر وقت اور بچا تو انشاءاللہ اس سے آگے بھی پڑھیں گے، لیکن 26واں پارہ انشاءاللہ آج ختم کریں گے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان اور آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات قبول فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ محمد مدنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا. یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے. پھر جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا اور فساد انگیزی کے ذریعے امن برباد کیا، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ لو. پھر اس کے بعد یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو، یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. یہی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان قریب انہیں سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال کو خوب بہتر کر دے گا، اور انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا. اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال برباد کر دیے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی و مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور فائدے اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے آپ کے اس شہر سے زیادہ طاقتور تھے جس نے آپ کو نکال دیا ہے. ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہے ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی
ये आयत दोबारा से पढ़ो। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी सिफ्त यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें होंगी जिसमें कभी तगय्युर ना आएगा, और दूध की नहरें होंगी जिसका जायका और मजा कभी ना बदलेगा, और ऐसी शराब तहूर की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और खूब साफ किए हुए शहद की नहरें होंगी, और उनके लिए इसमें हर किस्म के फल होंगे, और उनके रब की जानिब से बख्शाइश होगी। उन लोगों की तरह हो सकता है जो हमेशा दोजख में रहने वाले हैं। और उनके रब की जानिब से बख्शाइश होगी। उन लोगों की तरह हो सकता है जो हमेशा दोजख में रहने वाले हैं, और जिन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो उनकी आंतों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इनमें से बाज वो लोग भी हैं जो आपकी तरफ सिर्फ कान लगाए सुनते रहते हैं, यहां तक कि जब वो आपके पास से निकलकर बाहर जाते हैं तो उन लोगों से पूछते हैं जिन्हें इल्म अता किया गया है कि अभी उन्होंने यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने हिदायत पाली है अल्लाह उनकी हिदायत को और ज्यादा फरमा देता है और उन्हें उनके मकाम तकवा से सरफराज फरमाता है। तो अब ये मुनकिर लोग सिर्फ कयामत ही का इंतजार कर रहे हैं कि वो उन पर अचानक आ पहुंचे, सो वाकई उसकी निशानियां करीब आ पहुंची हैं। फिर उन्हें उनकी नसीहत कहां मुफीद होगी जब खुद कयामत ही आ पहुंचेगी। बस जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप मुआफी मांगते रहा करें कि कहीं आपसे खिलाफ औलिया यानी आपके मर्तबा आलिया से कम दर्जे का फाल सादिर ना हो जाए। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी तलबे मगफिरत फरमाते रहा करें, और अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने के ठिकाने और तुम्हारे ठहरने की मंजिलें जानता है। और ईमान वाले कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नहीं उतारी जाती। फिर जब कोई वाज़ेह सूरत नाजिल की जाती है और इसमें जंग का जिक्र किया जाता है तो आप ऐसे लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है मुलाहिजा फरमाते हैं कि वो आपकी तरफ देखते हैं जैसे वो शख्स देखता है जिस पर मौत की गशी तारी हो रही हो। सो उनके लिए खराबी है, फरमाबरदारी और अच्छी गुफ्तगू है। फिर जब हुक्म जिहाद कतई और पुख्ता हो गया तो अगर वो अल्लाह से अपनी अताअत और वफादारी, यह आयत दोबारा से पढ़ेगी, फरमाबरदारी और अच्छी गुफ्तगू है। फिर जब हुक्म जिहाद कतई और पुख्ता हो गया तो अगर वो अल्लाह से अपनी अताअत और वफादारी में सच्चे रहते तो उनके लिए बेहतर होता। बस ऐ मोमिनो, बस ऐ मुनाफिकों, तुमसे तवक्का यही है कि अगर तुम हुकूमत हासिल कर लो तो तुम जमीन में फसाद ही बर्पा करोगे और अपने कराबती रिश्तों को तोड़ डालोगे। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और उनको बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले हैं? बेशक जो लोग पीठ फेर कर पीछे लौट गए इसके बाद कि उन पर हिदायत वाज़ेह हो चुकी थी, शैतान ने उन्हें अच्छा करके दिखाया और उन्हें तवील जिंदगी की उम्मीद दिलाई। ये इसलिए कि इन्होंने उन लोगों से कहा जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब को नापसंद करते थे कि हम बाज अमूर में तुम्हारी पैरवी करेंगे, और अल्लाह उनके खुफिया मशवरा करने को खूब जानता है। फिर कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे कि उनके चेहरों और उनकी पेठों पर
آیت دوبارہ پڑھوں گا یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشورے کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے جملہ اعمال حقارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور تمہاری خبریں ظاہر کر دیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو نست و نابود کر دے گا۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ اے مومنو، پس تم ہمت نہ ہارو اور ان سے صلح کی درخواست نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال ہرگز کم نہ کرے گا۔ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں تنگی محسوس ہوگی، تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، اور دوبارہ یاد رکھو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری فرما دے، اور آپ کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی
ताकि उनके ईमान पर मजीद ईमान का ताकि उनके ईमान पर मजीद ईमान का इजाफा हो। और आसमानों और जमीन के सारे लश्कर अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है, ताकि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में दाखिल फरमाए जिनके नीचे नहरें रवा हैं, इनमें हमेशा रहने वाले हैं, और वो उनकी लफ्जिशों को उनसे दूर कर दे। और ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को आजाब दे जो अल्लाह के साथ बुरी बदगुमानियां रखते हैं। उन्हीं पर बुरी गर्दिश है और उन पर अल्लाह ने गजब फरमाया और उन पर लानत फरमाई और उनके लिए दोजख तैयार की और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और आसमानों और जमीन के सब लश्कर अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। बेशक हमने आपको मुशाहिदा फरमाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताजीम और तकरीम करो और अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह करो। ऐ हबीब, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। फिर जिस शख्स ने बैत को तोड़ा तो उसके तोड़ने का बबाल उसकी अपनी जान पर होगा, और जिसने बात को पूरा किया जिस पर उसने अल्लाह से अहद किया था तो वह अनकरीब उसे बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अनकरीब देहातियों में से वो लोग जो पीछे रह गए थे आपसे कहेंगे कि हमारे अम्बाल और अहलो अयाल ने हमें मशगूल कर रखा था, सो आप हमारे लिए बख्शिश तलब करें। ये लोग अपनी जुबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप फरमा दें कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह के खिलाफ बचाने का इख्तियार रखता हो। अगर उसने तुम्हारे नुकसान का इरादा फरमा लिया हो या तुम्हारे नफा का इरादा फरमा लिया हो, बल्कि अल्लाह तुम्हारे कामों से अच्छी तरह बाखबर है। बल्कि तुमने ये गुमान किया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान यानी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब कभी भी पलटकर अपने घर वालों की तरफ नहीं आएंगे, और ये तुम्हारे दिलों में खूब आरास्ता कर दिया गया था और तुमने बहुत ही बुरा गुमान किया और तुम हलाक होने वाली कौम बन गए। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए तो हमने काफिरों के लिए दोजख तैयार कर रखी है। और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब देता है। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। जब तुम अम्बाल गनीमत को हासिल करने की तरफ चलोगे तो पीछे रह जाने वाले लोग कहेंगे हमें भी इजाजत दो कि हम तुम्हारे पीछे होकर चलें। वो चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। फरमा दीजिए तुम हरगिज हमारे पीछे नहीं आ सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया था। सो अब वो कहेंगे बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग बहुत ही कम समझते हैं। आप देहातियों में से पीछे रह जाने वालों से फरमा दें कि तुम अनकरीब एक सख्त जंगजू कौम से जिहाद की तरफ बुलाए जाओगे। तुम उनसे जंग करते रहोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। सो अगर तुम हुक्म मान लोगे तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे जैसे तुमने पहले रूगर्दानी की थी तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देगा। ना अंधे पर कोई गुनाह है और ना लंगड़े पर कोई गुनाह है और ना बीमार पर कोई गुनाह है, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा वो उसे बहिश्त में दाखिल फरमा देगा जिनके नीचे नहरें रवा होंगी, और जो शख्स मुंह फेरेगा वो उसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देगा। सदक़ल्लाह। मिस हो गया जी, इख्तिताम नहीं करेंगे, यहाँ पे आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक
اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح. یا دوبارہ سے پڑھوں گا. بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح کا انعام عطا کیا، اور بہت سی اموال غنیمت جو وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے اور تمہیں سیدھے راستے پر گامزن رکھے. اور دوسری جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کر دیتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار. اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے روکے پڑے رہے. یہ آیت دوبارہ پڑھوں گا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے. اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما لے. اگر الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے. یہ آیت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ واضح ہو جائے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے. اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے. مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے. اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے. جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل تھے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق
सच्चा ख्वाब दिखाया? बेशक अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत के ऐन मुताबिक सच्चा ख्वाब दिखाया था कि तुम लोग अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर बिल जरूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे, अमनो अमान के साथ, अपने सर मुंडवाए हुए और बाल कुतरवाए हुए। तुम खौफजदा नहीं होगे, बस वो जानता था जो तुम नहीं जानते थे, सो उसने इससे भी पहले एक फौरी फतह अता कर दी। वही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक अता फरमाकर भेजा था कि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, और अल्लाह ही गवाह काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और जो लोग आपकी मौयत और संगत में हैं काफिरों पर बहुत सख्त और जोरावर हैं, आपस में बहुत नरम दिल और शफीक हैं। आप उन्हें कसरत से रुकू करते हुए, सुजूद करते हुए देखते हैं। वो अल्लाह के फजल और उसकी रजा के तलबगार हैं। उनकी निशानी उनके चेहरों पर सजदों का असर है। उनके ये औसाफ तौरात में हैं और उनके औसाफ इंजील में हैं। वो खेती की तरह हैं जिसने अपनी बारीक सी कोपल निकाली, फिर उसे ताकतवर और मजबूत किया, फिर वो मोटी और दबीज हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई। काश्तकारों को क्या ही अच्छी लगने लगी, ताकि इनके जरिए वो काफिरों के दिल जलाए। अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे मगफिरत और अजर अजीम का वादा फरमाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हुजुरात मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाजों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद मत किया करो, और उनके साथ इस तरह बुलंद आवाज से बात ना किया करो जैसे तुम एक दूसरे से बुलंद आवाज के साथ करते हो, कि तुम्हारे सारे अमाल ही गारत हो जाएं और तुम्हें शऊर तक भी ना हो। बेशक जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुनकर खालिस कर दिया है। उन्हीं के लिए बख्शिश है और अजर अजीम है। बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, उनमें से अक्सर समझ नहीं रखते, और अगर वो लोग सब्र करते यहां तक कि आप खुद ही उनकी तरफ बाहर तशरीफ ले आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में तकलीफ पहुंचा बैठो, फिर तुम अपने किए पर पछताते रह जाओ, और जान लो कि तुम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अगर वो बहुत से कामों में तुम्हारा कहना मान ले तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत अता फरमाई और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता फरमा दिया, और कुफ्र और नाफरमानी और गुनाह से तुम्हें मुतनफ्फर कर दिया। ऐसे ही लोग दीन की राह पर साबित और कामजन हैं। अल्लाह के फजल और नेमत के बाइस है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ाई करें तो उनके दरमियान सुलह करा दिया करो। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती और सरकशी करे तो उससे लड़ो जो ज्यादती का मुर्तकिब हो रहा है, यहां तक कि वो हुक्म इलाही की तरफ लौट आए। फिर अगर वो रुजू कर ले तो दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। बात यही है कि अहले ईमान भाई हैं, सो तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह कराया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐ ईमान वालों,
کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا، ممکن ہے وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے بارے دوبارہ پڑھوں گا۔ اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا، ممکن ہے وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ یا دوبارہ پڑھو۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمان سے بچا کرو۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو؟ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے، بشرطے کہ تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی جی سورۃ الحجرات۔ اب سورۃ قاف۔ سورۃ قاف مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے۔ سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ پلٹنا بعید ہے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا، سو وہ خود الجھن اور اضطراب کی بات میں ہیں۔ سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے،
کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور سجایا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے۔ بصیرت اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ بھی، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے طے بتہ ہوتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد نے اور فرعون نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے اور تبا کی قوم نے اور تبا کی قوم نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پس میرا وعدہ عذاب ثابت ہو کر رہا۔ سو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ اثر نو پیدائش کی نسبت شک میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شیرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب دو لینے والے لے لیتے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ یا دوبارہ پڑھوں گا جی۔ وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا۔ یہی وعید کا دن ہے۔ اور ہر جان آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا، پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو، جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا، تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی وعید بھیج چکا ہوں۔ میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی۔ اور ان سے ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر توبہ کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا۔ یہ آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، اس میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ
उन्होंने शहरों को छान मारा था कि कहीं भाग जाने की कोई जगह हो। बेशक इसमें यकीनन इंतबाह और तजक्कुर है, और उस शख्स के लिए जो साहिब दिल है या कान लगाकर सुनता है और वो मुशाहिदे में है। और बेशक हमने आसमानों और जमीन को और उसको जो दोनों के दरमियान है 6 जमानों में तख्लीक किया है, और हमें कोई तकान नहीं पहुंची। सो आप उन बातों पर जो वो कहते हैं सब्र कीजिए और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए तलुए आफ्ताब से पहले और गरूब आफ्ताब से पहले, और रात के बाज औकात में भी उसकी तस्बीह कीजिए और नमाजों के बाद भी। और खूब सुन लीजिए जिस दिन एक पुकारने वाला करीबी जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग सख्त चिंगाड़ की आवाज को बिल यकीन सुनेंगे। यही कब्रों से निकलने का दिन होगा। बेशक हम ही जिंदा रखते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी ही तरफ पलट कर आना है। जिस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी तो वो जल्दी जल्दी निकल पड़ेंगे। ये हश्र हम पर निहायत आसान है। हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कहते हैं, और आप उन पर जबर करने वाले नहीं हैं। बस कुरान के जरिए उस शख्स को नसीहत फरमाइए जो मेरे वादा आजाब से डरता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुज़ ज़ारियात मक्की। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। उड़ाकर बिखेर देने वाली हवाओं की कसम, और बारे गरां उठाने वाली बदलियों की कसम, और खुरामा खुरामा चलने वाली कश्तियों की कसम, और काम तकसीम करने वाले फरिश्तों की कसम। बेशक जो वादा तुमसे किया जा रहा है बिल्कुल सच्चा है, और बेशक जजा और सजा जरूर वाक़े होकर रहेगी। और कहकशाओं और गुजरगाहों वाले आसमान की कसम, बेशक तुम मुख्तलिफ बेजोड़ बातों में पड़े हो। इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से वही फिरता है जिसे फेर दिया गया। जन्नो तखमियन से झूठ बोलने वाले हलाक हो गए, जो जहालत और गफलत में आखिरत को भूल जाने वाले हैं। पूछते हैं यौम जजा कब होगा? फरमा दीजिए उस दिन वो आतिशे दोजख में तपाए जाएंगे। अपनी सजा का मजा चखो, यही वो आजाब है जिसे तुम जल्दी मांगते हो। बेशक परहेजगार बागों और चश्मों में होंगे, उन नेमतों को कैफ सुरूर से लेते होंगे जो उनका रब उन्हें देता होगा। बेशक ये वो लोग हैं जो इससे कबल साहिबान एहसान थे, और रातों को थोड़ी सी देर सोया करते थे, और रात के पिछले पहरों में मगफिरत तलब करते थे, और उनके अम्वाल में साइल और महरूम का हक मुकर्रर था। और जमीन में साहिबान ऐकान के लिए बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारे नफूस में, सो क्या तुम देखते नहीं हो? और आसमान में तुम्हारा रिस्क है, और वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। बस आसमान और जमीन के मालिक की कसम, ये इसी तरह यकीनी है जिस तरह तुम्हारा अपना बोलना। बस आसमान और जमीन के मालिक की कसम, ये इसी तरह यकीनी है जिस तरह तुम्हारा अपना बोलना।
کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کی سجی لے آئے، پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا، فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ پھر ان سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی۔ وہ کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ان کی بیوی حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئی اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کیا بڑھیا بانجھ عورت؟ فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، صحت مند اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جو بھی اس کو جب بھی دیکھے گا اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اجر دے سننے کا جتنا مجھے دیا جا رہا ہے، پڑھنے کا اور سنانے کا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ افطاری کا وقت۔